بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. دس از می وکاس احمد فرام پروگریسو ماڈل سکول. آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ڈرگ جسے دوا بھی بولا جاتا ہے، اس کے استعمال، اس کے غلط استعمال، اس کے نقصانات اور اس کے جسم پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، ہم آج اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرگ جسے دوا کہا جاتا ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی دوائی جو ہم بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کی تعریف ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ مواد ہے جسے جسمانی طور پر استعمال کرنے سے جسم کی کارکردگی میں غیر معمولی تبدیلی رونما ہو اور ایسے مواد کے استعمال سے اس کا عادی ہونے کا خطرہ ہو. تو اگر دوائی صرف کسی تکلیف یا درد میں افاقے کے لیے استعمال ہو تو اس دوا کا جائز استعمال تصور ہوتا ہے، مگر جب یہ دوا کا استعمال معمول بن جاتا ہے روز کا، تو اس سے ایک اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے جس کو ایک عادت بن جاتی ہے جس کو ایڈکشن کہا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ جب ہم کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مورفین کا ٹیکہ لگا سکتا ہے. مورفین جو ہوتی ہے وہ افیون سے بنتی ہے، مگر یہ ہمیں درد سے کچھ وقت کے لیے آرام دیتی ہے، مگر یہی ٹیکہ اگر بار بار لینا شروع کر دیں تو یہ ناجائز ہو جائے گا اس کا استعمال. اور ایک ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے جہاں اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر بے چینی محسوس ہوتی ہے. اس سٹیج کو یا اس مرحلے کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں، یعنی عادی ہو جانا. یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں انسان کسی شے کے مسلسل استعمال کی خواہش یا ضرورت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. وہ ایک معاشرے پہ بوجھ ہونے لگ جاتا ہے، وہ سب سے بڑھ کے وہ ایک معاشرے کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے، حد تک اس کی یہ ضرورت بڑھ جاتی ہے. یہ کیفیت جس کو ہم آج کل منشیات کہتے ہیں. اب آج کل ایسی ڈرگز میں ہیروئن، بنگ، حشیش، یہ الکوہل وغیرہ، شراب جسے نشے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اب اس میں ہم نے پڑھا کہ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو صرف بیماری کی حالت میں سکون کے لیے اور بیماری سے نجات کے لیے استعمال کریں تو ہم ان کو میڈیسنز بولتے ہیں. اب میڈیسنز کسے کہتے ہیں؟ میڈیسن ادویات کی وہ قسم ہے جو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک مناسب مقدار میں بیماریوں کے علاج میں استعمال کی جائے، اسے میڈیسن کہتے ہیں. اس میں ایڈکشن نہیں ہوتی، اس میں عادت نہیں ہوتی، اس میں صرف بیماری کی حالت میں وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لی جاتی ہے. اس کے بعد ہے پین کلرز. ہمیں سمجھنا ہے پین کلرز کیا ہوتے ہیں. یہ ایسی ادویات ہیں جو کہ درد سے نجات دلاتی ہیں، جیسے ایسپرین، پیراسٹامول وغیرہ ہوگی. اب اس کے بعد جو سب سے خطرناک جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ نارکوٹکس میں آ جاتی ہیں. اب نارکوٹکس کیا ہے؟ نارکوٹکس ایسی ادویات ہیں جو کہ درد سے نجات دلائیں اور نیند، غنودگی اور نشہ طاری کریں. ان کو نارکوٹکس کہتے ہیں. جیسے اوپیم ہو گیا، مورفین جس کی میں نے مثالیں دی، ہیرن، چرس، حشیش، شراب وغیرہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں نارکوٹکس میں. اب سکون آور ادویات وہ ہیں جو ڈاکٹر تھوڑی مقدار میں اور مختصر عرصے کے سکون کے لیے اور نجات کے لیے دیتے ہیں، جو سونے میں مدد دیتی ہے. اب جب ان چیزوں کی عادت پڑ جائے، نشہ آور چیزوں کی عادت پڑ جائے، تو یہ ایڈکشن جسے خطرناک عادت پڑ جاتی ہے، جس کا ایڈکشن کہا جاتا ہے، عادت پڑ جانا، جس میں جو انسان ہوتا ہے وہ اس نشے آور جو اشیاء ہے، جو چیزیں ہیں، ان کو لیے بغیر رہ نہیں پاتا. آخرکار وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے فرائض، اپنے خاندان، خودداری، اخلاق، اقدار اور تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور نشے کو حاصل کرنے کے لیے چوری تک کرنے اور قتل تک چلا جاتا ہے. اب اس میں آگے دو قسمیں ہیں نشہ آور چیزوں کی، ایک سیڈیٹیو ہے اور ایک ہیلو کیسینوجنز ہیں. اب سیڈیٹیو کیا ہے؟ سیڈیٹیو ایسی ادویات ہیں جو ذہن کی تسکین کا باعث بنے، انہیں سیڈیٹیو کہتے ہیں. جیسے ڈائزپیزیم اور لوراپیزیم، یہ اہم سیڈیٹیو ہیں جو ذہن کو سکون دینے کے لیے، وقتی سکون دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب دیکھیں آگے جو ہے ہیلوسینوجن جو ہے، ایسی ادویات ہیں جو کہ ذہن پر عجیب اثرات مرتب کرتے ہیں. جیسے
وقت، مقام، آواز، رنگ اور دوسری محسوسات میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے سینبن، جیسے چرس وغیرہ، اس میں ہیروئن بھی آ جاتی ہے، اس میں شراب بھی آ جاتی ہے۔ اب ہیروئن کو جب آپ پڑھتے ہیں، یہ ایک کڑوے قسم کا ایک سفید بھورا پاؤڈر ہوتا ہے۔ اس پاؤڈر کو کیا کرتے ہیں، دودھ، چینی یا گولیوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے انجیکشن کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سانس اور دل میں دھڑکن میں مسئلے آ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں، ہر وقت نیند طاری رہتی ہے اور آخر کار موت تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چرس یا حشیش یا سینابس جس کا ہم نے کینابس جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ بنگ جسے کہا جاتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں، جو بنجر زمینوں میں ایک جنگلی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب چرس میں بھنگ کے سبز پتوں کا جوہر اور حشیش میری جوانا جسے کہتے ہیں، اس کا عرق ملا کے اس کو شکل دی جاتی ہے۔ اب اس کو سگریٹ کے ساتھ یا مشروب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جسم پہ بڑے برے اثرات ہوتی ہیں، اس سے اعصابی جو نظام ہوتا ہے، اعضاء ہوتے ہیں، وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر وقت نیند طاری ہوتی ہے، آنکھیں سرخ، گلا خشک رہتا ہے، آدمی سست ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے گلے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا ہے جو ان کی آ جاتا ہے نارکوٹکس میں، وہ منشیات میں، وہ الکوہل ہے جسے شراب کہتے ہیں۔ اسے پھلوں، سبزیوں یا غلے کے خمیر سے تیار کیا جاتا ہے۔ اب طاقت کی بعض ادویہ اور کھانسی کے شربتوں میں بھی اس کی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے سستی آتی ہے، نیند طاری، سر چکراتا ہے اور چلتے پھرتے لڑکھڑاتے ہیں، بے ہوشی ہو سکتی ہے، سر درد کے آنا، جگر اور نقصان دیتا ہے اور کینسر تک اس سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری نارکوٹکس یعنی منشیات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اس منشیات کو روکنے کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس بھی پاکستان میں بنائی گئی ہے اور ہر ممالک میں یہ فورس بنائی جاتی ہے تاکہ منشیات کا روک تھام کیا جائے اور نوجوان نسل کو اس سے دور رکھا جائے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 5 جو کہ صحت کے بارے میں، بیماری کے بارے میں اور بیماری کے اثرات کے بارے میں تھا۔